أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو جی میں آج آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو بیٹی پوچھو۔ ابو جی آئے دن اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی رچا لی اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نام اپنا لباس تک بدل لی ہے۔ ابو جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے اس کے بارے میں بہت بڑا خطرہ مول لینا ہے۔ ابو وہ کیسے؟ دیکھو بیٹے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ مہربان و شفیق اللہ نے اپنے سچے کلام میں پہلے ہی اس بات سے باخبر کر دیا ہے اور صاف صاف کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے۔ ابو جی کیا بتایا ہے اللہ پاک نے؟ دیکھو بچوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں مسلمان نوجوانوں مردوں کو حکم ہے کہ تم شرک کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں پسند آئیں۔ ایک ایمان والی کم درجے کی لڑکی بہتر ہے شرک کرنے والی عورتوں سے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں لڑکیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم شرک کرنے والے لڑکوں سے شادی مت کرنا، چاہے وہ تم کو پسند آئیں۔ ایک کم درجے کا معمولی شکل و صورت والا ایمان والا لڑکا شرک کرنے والوں سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ بیٹی تم نے دیکھا سنا ہوگا کہ شادی کے بعد آگے نام اور لباس تک بدل لیتے ہیں اور اسلام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو اسلام سے پھر جانا یعنی مرتد ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اور تم لوگ پچھلے مذاکرے میں جان چکے ہو کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ ہاں ابو جی ہم نے دیکھا ہے، فوٹو میں بھی دیکھا، اخبار میں بھی آتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ تمہیں شرک میں ڈال کر جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں، ادھر مت جانا۔ اور اللہ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، عدل انصاف کرنے والا تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور مغفرت و معافی دینے کا اعلان کرتا ہے، بس ایمان پر قائم رہنا اور شرک سے بچنا۔
ابو جی اگر مسلمان لڑکیاں شرک سے توبہ نہ کریں اور ایسی ہی زندگی گزار کر مر گئیں تو کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹی، اگر شرک سے توبہ نہ کریں تو سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فہو خیر لکم، کہ اللہ شرک کرنے والوں سے بریء الذمہ ہے، بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اللہ بیزار ہے یعنی اللہ مغفرت نہیں کریں گے، اور رسول بھی یعنی رسول شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو جی مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے جہنم سے۔ ہاں بچوں، جہنم ڈرنے کی چیز ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو جی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان لڑکیاں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میرے بچوں، جہاں تک میرے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادی وجہ اللہ پاک کے حکموں سے بے خبر ہونا ہے، اور ماں باپ کی طرف سے دینی تعلیم و تربیت کی کمی کوتاہی ہے۔ پھر اس کے بعد برا ماحول اور بری سہیلیاں اور برے دوست تو ہیں۔ ابو جی بیچارے ماں باپ کیا کر سکتے ہیں اس تعلق سے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں بچوں، دینی تعلیم و تربیت کے معاملے میں اصل میں ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد کو بنانے یا بگاڑنے میں ماں باپ کی فکر مندی یا غفلت کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، اس کے بعد برے سماج، برے ماحول اور برے ساتھیوں کا۔ وہ کیسے ابو جی؟ کوئی مثال سے سمجھائیے نا۔ دیکھو بچوں، اس کی ایک آسان سی مثال ہے۔ جیسے ایک کمہار ہے جو برتن بناتا ہے، اگر اچھے برتن بناتا ہے تو اس کی اچھی قیمت لگتی ہے، لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر خراب اور کچی مٹی سے ہو، صحیح سے نہ بنایا ہو تو بازار میں اس کی بکری اچھی نہیں ہوتی، اس کے برتن لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح ماں باپ اولاد کے حق میں ایک برتن بنانے والے کمہار کی طرح ہیں۔ اگر ماں باپ نے اولاد کو سچی تعلیم دی، اچھی دینی تربیت کی تو سماج میں بھی ان کی اولاد کو عزت ملتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی جلدی سے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی اچھی قیمت لگائیں گے، ان کو جنت دیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ ورنہ اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی اولاد ناکام و نامراد ہوگی۔ تو بچوں، تم نے سمجھ لیا ہوگا ماں باپ اولاد کے لیے کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ہی اولاد کی فکر کرنے کا پابند بنایا ہے اور حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اسی طرح حدیث ہے والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابو جی کیا غیر مسلم سے شادی کر کے مسلمان لڑکی خوش رہتی ہے؟ نہیں بیٹی، بالکل خوش نہیں رہتی، بلکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اچھا ابو جی، دنیا کی زندگی کیسے خراب ہوتی ہے اور آخرت کی کیسے؟ دیکھو بچوں، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو باپ بھائی کی سپورٹ ہوتی ہے، تمام رشتہ داروں کی حمایت ہوتی ہے، مسلم سماج میں پاس پڑوس والے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور لڑکے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دین کی برکت سے رحم کا جذبہ ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن لڑکی جب کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو سب سے پہلے اس کو بھائی ماں باپ کی طرف سے دوری ہوتی ہے، رشتہ دار الگ ہو جاتے ہیں، اور مسلم سماج میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اب شادی شدہ زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں لڑکا جب اس کا لڑکی سے جی بھر جاتا ہے تو وہ اکیلی لڑکی پر ظلم کرتا ہے، سسرال والے بھی اس کو اکیلا غیر سمجھتے ہیں، اس کو زیادہ دنوں تک برداشت تو نہیں کر پاتے۔
واقعات ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد مسلمان لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اس کو مشرک بنا دیا گیا، اس کو گھر سے لاوارث نکال دیا گیا۔ ایسی صورت میں دوبارہ ماں باپ کے گھر آ نہیں سکتی اور دوسرا مسلم لڑکا شادی نہیں کرتا۔ اس طرح اس کی دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی اس طرح خراب ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ شرک کرنے لگتی ہے اور ایمان سے محروم ہو کر اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتی ہے۔ انا للہ، ابو اتنا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے سب مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بیٹی سنو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور بڑا سخت امتحان ہے، اس لیے خود کفر و شرک سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ابو جی کیا دعا مانگنا چاہیے؟ بیٹے تم نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں۔ اللہ پاک ہی نے اس تعلق سے ایک دعا ہمیں اپنے کلام پاک میں بتائی ہے، وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو نہایت بخشنے والا ہے۔ اس دعا کو ہر نماز میں اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں ابو جی، ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابو جی میں سناؤں یہ دعا؟ ہاں بیٹی سناؤ، بہت اچھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ جی، آپ نے جو ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، کفر و شرک نہ آنے دے اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ صحیح پڑھی نا ابو جی میں؟ ہاں ماشاء اللہ بچی، تم نے بہت صحیح پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔